سے منع ہے جہاں سے یہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ ملاوٹ یہ معاملات بھی وہیں سے منع ہے جہاں پر جس شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں پینا نہیں کسی طرح بھی، اسی شریعت مطہرہ میں آیا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو جو ہے وہ اس طرح لڑائی نہیں کروانا، فساد نہیں کروانا، بلکہ کیا کرنا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، آپس میں صلح، آپس میں پیار، آپس میں محبت کروانی ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، کیونکہ ایمان والے مؤمن اخواتن، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے تو وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، جب بندہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر پاک کو پھر وہ پاک ملتا ہے، پاک کو پھر پاک کا ہی دیدار ہوتا ہے، جو پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ، یہ تو ایک بھٹی ہے، آگ ہے، اس سے کیا جلایا جائے گا؟ انسان کو جلایا جائے گا، جسم کو جلایا جائے گا، جو ہم نے اوپر کپڑے پہنے ہیں اس کو جلایا جائے گا؟ فرمایا نہیں، یہ ایسی بھٹی ہے، اس سے گناہوں کو جلایا جائے گا، اس سے خواہشات کو جلایا جائے گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور دو خواہشوں کو جلاتے ہیں، ایک کھانے کو، ایک پینے کو، اور باقی ہم آنکھوں کی بے حیائی کو ہم اس کو نہیں جلاتے۔ کانوں کے سرور کو، کانوں کو سرور کب ملتا ہے؟ جب ہمارے کسی دشمن کی غیبت ہوتی ہے، جب ہمارے کسی کے جو ہمارے خلاف ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے، اور جب اس طرح جو ہے وہ ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں غیبت کے طور پر تو زبان کو چاشنی ملتی ہے۔ یہ خواہشات، تو یہ روزے کی حالت میں میرے بھائیوں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے کھانے پینے کو چھوڑنا، ترک کرنا روزے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان کانوں سے غیبت سننا بھی ضروری ہے، غیبت سے رکنا بھی ضروری ہے، غیبت نہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ان نگاہوں کو پاک کرنا، ان نگاہوں سے یا تو قرآن دیکھنا، اللہ کے محبوب کا فرمان احادیث کا مطالعہ کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا، یا پاک نگاہ کے ساتھ پاک چیز کو دیکھنا، یہ ضروری ہے کہ تاکہ ہمارا ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ جب ظاہر جو ہم نظر آ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں چہرے پر آثار ہیں اور چہرے کے اوپر آثار نظر آ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے بڑا روزے دار ہے۔ اللہ اکبر، یہ آثار تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جب ظاہر بھی نظر آئے تو اندر کا باطن بھی نظر آنے لگ جائے، شیشے کی طرح جو ہے وہ چپکنے لگ جائے کہ اب ہم جس طرح ظاہراً پاک ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا ہے۔ جیسے ہم ظاہر ہو چکے ہیں ایسے ہم باطن کو بھی پاک کر رہے ہیں۔ جب ہم ظاہر طور پر کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ایسے ہم باطن کی چیزوں کو بھی ترک کر رہے ہیں کہ ہم آج سے نہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، نہ گناہوں کی طرف رغبت کریں گے، نہ گناہوں کی طرف جائیں گے، نہ گناہوں والے کام کریں گے، نہ گناہ والے کام سنیں گے، اور نہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ دیکھیں گے۔ پھر جا کر ہمارا ظاہر اور باطن جب ایک ہو جائے گا، یہ جسم بھی پاک اور روح بھی پاک، جب جسم اور روح دونوں پاک ہو جائیں گے تو بندہ دنیا میں بھی اللہ کے محبوب کا دیدار کرے گا۔ جب یہ ظاہر جسم اور روح دونوں پاک ہوں گے تو قبر میں بندہ بعد میں جائے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کروانے کے لیے پہلے تشریف لے آئیں گے۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے، فرمایا میں مریا تے میرے بہن تے بھائی، میری میت تے نیر بہان لگے، میرے نال سچیاں محبتاں کرن والے اپنے ہتھی مٹیاں پان لگے، میں رو کے آکھیا ذرا ٹھہر جاؤ، او مینوں کلیاں چھڑ کے جان لگے، غیب تو آئی ندا کہ نصیب